حلوے پکانے ہیں، پوڑیاں پکانی ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں. یہ سب شین ہے. یہ 12ویں امام کے استقبال کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. روزے کا بھی کوئی تصور نہیں. 15ویں 14ویں کے روزے کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے. میرا کام ہے آپ کو بتانا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. ہاں وہ ایام 20 کے جو روزے ہیں نا، وہ اگر آپ رکھیں، 14 کو بھی رکھیں، 15 کو بھی رکھیں، تو چلو رکھیں، لیکن اس رات کی نسبت سے روزہ رکھنا کسی حدیث میں نہیں. جتنی حدیثیں ہیں سب پر جرح ہے، سب مجروح ہیں. کوئی مستند حدیث شب برات کے بارے میں ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے. اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ہمارے اندر بات داخل کی گئی. میں جانتا ہوں کہ بڑے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی وہ دلائل کی بنیاد پہ کہی. کیا یہ مسلم کی حدیث نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی کو شک ہو تو کل مفتی صاحب سے کہنا، یہ آپ کو وہ حدیث دکھائیں گے. کیا مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے کہ خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا، میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پر مجھے محمد عربی نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں؟ اس نے کہا، زہ نصیب، جو ڈپٹی اللہ کے نبی نے آپ کی لگائی تھی وہ ڈپٹی آپ میری لگائیں، اس سے اور قسمت کی بات کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ اور جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. کل دیکھ لینا حدیث مسلم میں، آپ کو مفتی صاحب دکھا دے، اور کتابوں میں بھی آپ کو دکھا دے. جو قبر، ایک قبر کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ 9 انچ ہونی بھی کچی چاہیے، پختہ نہیں ہونی چاہیے. میرے آقا نے کہا، لعنت اللہ علی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، قبروں پہ جانے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو. قبروں کے قریب مسجدیں بنانا اور سجدہ گاہ قبروں کو بنانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اب اس سرج اور قبروں پہ چراغ جلانے والوں پہ بھی رب کی لعنت ہو. مفتی صاحب کو کہنا، یہ آپ کو دکھائیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے. یہ اس نبی نے کہا ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس سے محبت کے دعوے کرتے ہو. اس نبی نے کہا ہے کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے کیا کر دو؟ برابر کر دو. یہ اس خاندان کی جب حکومت آئی سعودی عرب میں تو انہوں نے وہ جبے کبے سارے برابر کیے نا، ساری قبریں سنت کے مطابق بنا. آپ کے ہندوستان میں طوفان بدتمیزی اٹھا تھا، کیا بریلوی کیا دیوبندی، بڑا ظلم ہوا جی. حضرت خاندان علی کی قبریں تھیں، یہ تھی فلاں کی قبر، فلاں کی قبر، وہ پختہ قبریں تھیں، گنبد بنے ہوئے تھے، انہوں نے گرا دیے. یہاں کا ایک علماء کا وفد گیا، ملا جا کے ان کو، اس نے انہیں شاہی مہمان بنایا. علماء کو شاہی مہمان کی حیثیت دی اس نے. جب بات چیت ہونے لگی انہوں نے عذر پیش کیا. اس نے کہا، مجھے تو میرے علماء نے آقا کی حدیث دکھائی تھی، انہوں نے حدیث دکھائی، فرمان دکھایا، میں نے اس پہ عمل کیا، میں نے گرا دیا. آپ بھی علماء ہیں، پکی قبر بنانے کی کوئی حدیث آپ بھی میرے سامنے پیش کر دیں، میں نے پتھروں کی گرائی ہیں، سونے کی بنا کے دوں گا. سارے منہ اٹھا کے واپس آ گئے. وہاں تو کوئی اس چیز کا تصور کوئی نہیں، شریعت میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے.
کہ इस तरह गुंबद बनाए जाएं और पक्की कब्रें बनाई जाएं। पक्की कब्रें बनाने से मेरे आका ने क्या किया है? हुण ते तुहाडे कब्रिस्तान वाला बाहर लिख नहीं छड़िया कि पक्की कब्र नहीं बनानी। क्यों लिखा है? उसी वजह से लिखा है जिस वजह से मेरे नबी ने कहा था। मेरे नबी के ये कहने का मकसद ये था, अगर कब्रें पक्की बनने लग जाएं तो सारा इलाका तो फिर कब्रों से भर जाए, फिर कब्रें ही कब्रें नजर आए। कच्ची कब्रें बनाओ, पहली मिटती चली जाएं फिर बनती चली। आप ये क्यों कह रहे हैं सरगोदा वाले के पक्की कब्रें ना बनाओ? या कोई नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि जगह नहीं है।